بھٹو صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب نون لیگ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور اب نون لیگ کے اندر کوئی رفیق تارڑ نہیں رہا جس کو صدارتی عہدے کے لیے نامزد کیا جا سکتا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ہر دفعہ آپ کے چوائس کیسے بن جاتے ہیں نون لیگ کی؟ کیا قحط آ گیا ہے نون لیگ میں قیادت کا؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری صرف چوائس نہیں بن جاتے. ہر حکومت کی ہر دور میں وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. وہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات بڑے خوشگوار رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دو بڑی پارٹیاں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اسپیکر کا کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی سے، پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور اسی طرح یہ بھی طے پایا تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا. مگر اب اختلاف جو ہوا وہ اس بات پہ ہوا کہ جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کے کینڈیڈیچر پہ پیپلز پارٹی نے باوجود اس کے کہ ہم نے سید خورشید شاہ صاحب کی بطور اسپیکر کے پوری کیمپین کی، ان کا ساتھ دیا اور ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کے پورے ووٹ بھی ڈالے گئے، مگر پیپلز پارٹی نے وہ وعدہ خلافی کی اور وہ میاں شہباز شریف کے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیچر سے ووٹ دینے سے وہ بیک آؤٹ کر گئے. اب ہماری بھی ان کی کہتے ہیں کہ یہ ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں. اب اسی طرح جب ایک طے شدہ معاملے سے وہ بیک آؤٹ کر گئے اور یہاں انہوں نے یہ کی کہ انڈرسٹینڈنگ ہماری تھی لیکن انہوں نے مشاورت کے بغیر اعتزاز احسن صاحب کا نام دے دیا. ویسے اعتزاز احسن صاحب کو بطور قانون دان کے وہ نامور ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، لیکن ان کو ووٹ دینے کے بارے میں پاکستان مسلم، جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد ہماری بھی کچھ ریزرویشن تھی پاکستان مسلم لیگ کی. اس لیے ہم نے کہا کہ جی ایک تو آپ نے ہم سے مشاورت نہیں کی کینڈیڈیچر کے بارے میں، دوسرا یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ کہتے تھے کہ آپ شہباز شریف کی بجائے کسی اور کو کینڈیڈیٹ دیں، ہمارا بھی یہ